کبھی ہم نے کہی نہ ہم نے اپنے پریسٹ سے کبھی یہ بات سنی نہ ہی بچپن میں یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں پینیٹریٹ کی جاتی تھی، ٹیکنیکلی ہمیں بتایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا۔ السلام علیکم۔ آخر کار حق اور سچ کی جیت ہوگی اور بڑے سے بڑے جھوٹ نے آخر ایکسپوز ہونا ہے اور بے نقاب ہونا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف فتویٰ اور توہین رسالت کا کیس درج ہونے کے بعد جب اشتعال انگیز مولویوں نے یہ بولا کہ جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ بالکل یہ بات نہیں مانتے، اور ایک پوڈ کاسٹ میں عبد الوارث گل جو کہ ایکس کرسچین ہیں، جس نے 27 سال کی اپنی زندگی کرسچینٹی کمیونٹی کے ساتھ گزاری اور اس کے بعد اسلام کو پڑھا، دین کو پڑھا کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے، ڈرامہ ہے، تو آخر سچا اور اچھا جو مذہب ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے، تاکہ میں جھوٹ سے بچ سکوں اور اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولوں اور دین اسلام پہ چل کر، بلکہ یہ بھی ساتھ کہا کہ ان کو جو رہ گئے ہیں کرسچین ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے یا ہلاک کرے۔ تو اس پوڈ کاسٹ میں اس نے یہ کہا ہے کہ 27 سال کا جو ہمارا کرسچن کمیونٹی کا وہ تھا، میرا سفر تھا، اس میں ہم نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں کہے تھے جو انجینئر محمد علی مرزا نے بولے ہیں، اور نہ ہی ہمارے استادوں نے یا ہمارے پیروں نے ہمیں اس طرح کی تعلیم دی، تبلیغ دی۔ یہ کلپ میں آپ دیکھیے گا۔ محمد، یہ سچی بات ہے کہ یہ بات میرے لیے بھی ایک چونکان دینے والی بات ہے اور میرے لیے بھی نئی بات ہے۔ میں 27 سال عیسائی رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن اپنے 27 سال کے جو میرا عیسائیت کا زمانہ ہے، نہ یہ بات کبھی ہم نے کہی، نہ ہم نے اپنے پریسٹ سے کبھی یہ بات سنی، نہ ہی ہم نے اپنے جو مذہبی لٹریچر ہے ہمارا، نہ ہی ہم نے کبھی اس میں بات پڑھی۔ حالانکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنے ہی اس جو فتوے تھا اس کا جواب یہ دیا کہ ان کے جو کتاب ہے عیسائیوں کی انجیل، جو انجیل کتاب ہے اس کے اندر باقاعدہ اس نے فوٹو کلپ کر کے دکھایا ہے کہ اس میں انہوں نے کون کون سے گستاخیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی ہیں، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے قرآن مجید کو بھی اتنے عرصے بعد اکٹھا کیا ہے۔ انجیل میں جو وہ آیت ہے نا کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے دعوے نبوت کریں گے، نعوذ باللہ، دجال کا ورڈ موجود ہے انجیل کے اندر۔ ان کے ذرا مناظرے اٹھا کے دیکھیں، وہ ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے تو حضرت عیسیٰ پہلے ہی بتا کے گئے تھے۔ ایک تو بڑا دجال آنا نا کانا، اس کو چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد کئی ایک جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے پیدا ہوں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی یہ نبی نہیں مانتے، انہیں خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے پیغمبر کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں۔ بات کبھی ہم نے کہی نہ ہم نے اپنے پریسٹ سے کبھی یہ بات سنی۔ میں اتنا بولنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے ہمارے ایکس کرسچین بھائی، انہوں نے نہ صرف اتنا بڑا جھوٹ بولا اور انہوں نے 2006 میں اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد ایک پوڈ کاسٹ میں جب ایک بھائی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے جو مذہب تھا پرانا کرسچین، اس میں کیا مسائل تھے، تو وہ اپنی ہی بات جو اس نے کل پرسوں انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف بولی ہے کہ ہمارا مذہب میں تو پرانا جو مذہب تھا، اور اس نے ہمارا کہا ہے لفظ، اس بات پہ بھی فوکس کرنا ضروری ہے کہ ہمارے مذہب میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اور ہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور وہ بہت ہی بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ دل صاحب کو اتنی محنت کے بعد، اتنی تعلیم کے بعد، جو ان کی ایک آرگنائزیشن تھی وہ کرسچین کمیونٹی کے ساتھ چلاتے تھے، لیکن بعد میں وہ اس کو مسلمانوں کے ساتھ جو نئے مسلم ہیں ان کے لیے انہوں نے بنا دی اور تعلیم اور تبلیغ نیو مسلمس کو دیتے ہیں۔
تو کیوں اسلام ہے کہ ہم اچھی زندگی گزاریں اور جھوٹ موٹ نہ بولیں، مگر جب یہ اتنا بڑا واقعہ ایک بندے کی خدا نخواستہ پھانسی کا معاملہ ہے تو اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا، جبکہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد پوڈ کاسٹ میں کیا بولا ہے کہ ہمارے کرسچن مذہب میں مسلمانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارے جو عیسائی ہیں وہ کیا کیا بولتے تھے، ذرا سنیے گا۔ مجھے آپ ذرا یہ بتائیں کہ جب آپ کرسچینٹی کو فالو کیا کرتے تھے، آپ مسلمانوں کو کس نگاہ سے دیکھا کرتے تھے؟ اسلام کا کیا تصور تھا آپ کے ذہن میں؟ مسلمانوں کے بارے میں جو ہمارے تصورات تھے، جو ہمیں بتایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں کہ جو ایک خود ساختہ دین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کی ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اللہ ان کو ہلاک فرمائے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب کے نوجوان تھے، دیر واز 5 ممبر ٹیم، 5 لوگوں کا گروہ تھا وہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ فقر و فاقہ تھا، جس طرح ان کی زندگی سے جو ہے وہ امیجنائز کیا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ پلان کیا کہ ہم ایک نئے مذہب کی، نئے دین کی بنیاد رکھیں گے، جبکہ وہاں پہ دین ابراہیم تو موجود تھا، لیکن انہوں نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا۔ اس کے ساتھ جو لوگ تھے، ابو بکر صدیق تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ، برقہ بن نوفل، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے غور و فکر کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں میڈیٹیشن کیا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں۔ برقہ بن نوفل تورات، زبور، انجیل سے چیزیں نکال کے ان کو دیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق اسفار کیا کرتے تھے، اور جو وہاں کی علاقائی کہانیاں جو ہوتی تھیں ان کو لاتے اور اس میں ایڈ آن کرتے رہتے۔ تو کرتے کرتے انہوں نے ایک بک کمپائل کی، اس کا نام انہوں نے رکھا قرآن، جو کہا کہ دس از دا ڈیوائن گائیڈنس۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ دیگر ممالک کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے، اور وہاں سے جو لوٹ مار کا مال ہوتا تھا اس کو انہوں نے کہا کہ دس از دا مال غنیمت۔ انہوں نے جو ہے وہ زور اور جبر کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ اسلام قبول کروایا، ان کی ممالک اور ان کی املاک کے اوپر جو ہے وہ قابض ہوئے، اور کہا کہ جی جو ہے وہ یہ دین اسلام ہے۔ اب ہمیں بالکل بچپن میں یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں پینیٹریٹ کی جاتی تھی، ٹیکنیکلی ہمیں بتایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا۔ نہ یہ بات کبھی ہم نے کہی، نہ ہم نے اپنے پریسٹ سے کبھی یہ بات سنی، نہ ہی ہم نے اپنے جو مذہبی لٹریچر ہے ہمارا، نہ ہی ہم نے کبھی اس میں بات پڑھی۔ یعنی اپنا دین نہیں پڑھایا جاتا تھا جی اسلام کے بارے ہمیں، اور اس کی 2 وجوہات تھیں جو ہمیں اسلام کے اگینسٹ پڑھایا جاتا تھا، یا اینٹی اسلام جو ہمیں چیزیں بتائی جاتی تھی، اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کبھی جو ہے وہ یعنی ان کو پورا کانفیڈنس ہو کہ ہمارا ریلیجن ایک سچا اور ٹرو ریلیجن ہے، اور دوسرا یہ کہ کبھی یہ اپنے مذہب سے نالائکی کا مظاہرہ کریں، اور اس سے اگر بدزن ہو بھی جائیں تو اسلام نہیں قبول کریں۔ ان کو یہ تو قبول ہے کہ یہ مسیحی نہ رہے، لیکن یہ قبول نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو۔ اکثر ایتھیسٹ اور نان مسلم کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر نے اور پھر بعد میں حضرت عثمان نے جمع کیا، آپ کی ڈیتھ کے آلموسٹ 25 ایئرز کے بعد قرآن پاک جو ہے یہ کتابی شکل میں آیا۔ پہلے تو قرآن ہے ہی نہیں تھا، لہٰذا یہ جو رسول اللہ نے کتاب لکھی تھی، نعوذ باللہ بقول ان کے، ظاہر ہے وہ اللہ کا کلام تو نہیں مانتے نا، اللہ کا کلام مانتے ہو تو مسلمان نہ ہو جائے۔ اپنی عقل استعمال کریں، اگر کرسچنز اور جوز اس کو اللہ کا کلام مانتے ہو تو مسلمان نہ ہو جائیں۔ آج معصوم سی شکلیں بنا کے مولوی میرے بکس میں کہہ رہے ہیں کہ جی کرسچن جو ہے ہمارے نبی کو مانتے ہیں، تو پھر تو خوشخبری ہے، مسلمان ایک رات میں مولویوں نے 4 ارب کر دیے، 2 ارب ہم تھے، 2 ارب کرسچنز، ہمارے نبی کو مانتے ہوتے تو مسلمان نہ ہو جاتے۔ وہ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یا اللہ ہی مانتے ہیں، یا جو کوئی اکا دکا مواحد بچے ہیں جو ان کو پیغمبر مانتے ہیں، تو وہ بھی آخری پیغمبر مانتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ وارث گل صاحب کو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کو کیا مسئلہ ہے، اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے کیوں بولا، حالانکہ نہ صرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے کرسچن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کتنی تفصیل سے انہوں نے گفتگو کی ہے کہ ایسے ایسے ہمارا مذہب میں ہوتا تھا، اور اتنا برے طریقے سے ہمیں وہ جو ہے نا اسلام کے مخالف بناتے تھے۔ وہ کہتے تھے کرسچین کو چھوڑ دیں، کرسچین جو مذہب ہے اس کو چھوڑ سکتے ہیں، مگر اسلام قبول کرنے والی سائڈ پہ کوئی نہ جائے، اور اتنا زیادہ جھوٹ اور بکواس وہ بولتے تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو عبد الواحد گل صاحب ہے جنہوں نے اسلام قبول کی ہے تو کس لیے کیا، اور آج ان کا بہت بڑا جھوٹ سامنے آ گیا ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں نے خود ہی اس سے اندازہ لگانا ہے کہ حق پہ کون ہے، سچ پہ کون ہے، جھوٹا کون ہے، اور اللہ مبارک و تعالی حق اور سچ والے کی جیت فرمائے، جو کہ حق پہ ہے، جو کہ سچ پہ ہے۔ جہاں پہ غلطی کی بات ہے، تو جب بندہ ایک فورم میں بیٹھتا ہے تو غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن توہین رسالت کا کیس پچھلی ویڈیو میں نے بولا تھا کہ ایک آدمی جس نے اپنا سب کچھ قربان، انجینئر
آج وہ کسی فرم میں ہوتے تو بڑے عہدے پہ انجینئرنگ کر رہے ہوتے، مگر انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے ایک ایشو دیکھا، فرقوں کے درمیان جو مسائل تھے اس نے ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، اور ان کا نعرہ یہی ہے کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، ان کی نیت سے بھی ہم واقف نہیں ہیں، لیکن بظاہری تو وہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہ جو جھوٹ بے نقاب کرنا ہمارا مقصد تھا، آپ لوگ خود ہی اندازہ لگا لیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔